لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم معزز قہران سلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع درس تاریخ ہے، جس میں ہم حالات زندگی امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور اس کا PDF آپ سب کو بھیجا جا چکا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کا بغور مطالعہ کریں، اس کی آڈیو بنا کے ہمیں واٹس ایپ پہ ٹیلی گرام پہ بھیجیں، اور اس کے علاوہ جو درس میں آپ سب سے سوالات پوچھے جائیں گے ان سوالوں کے جواب آپ لوگ ہمیں ارسال فرمائیں۔ تو ہم درس کا آغاز کرتے ہیں حالات زندگی امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ کی ولادت 11 ذی قعدہ سن 148 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کی شہادت 23 ذی قعدہ 203 ہجری کو 55 سال کی عمر میں خراسان ایران میں مامون رشید کے زہر سے ہوئی۔ آپ کی قبر مبارک مشہد المقدس ایران میں ہے۔ آپ اپنے آباء و اجداد کی طرح امام منصوص، معصوم، عالم زمانہ اور افضل کائنات ہیں۔ آپ دنیا کی تمام زبانیں جانتے اور علم غیب سے آگاہ تھے۔ آپ کی ولادت سے 15 دن قبل آپ کے جد بزرگوار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی، جن کی آرزو تھی کہ اپنے اس فرزند کو دیکھ لیتے، جیسا کہ آپ نے اپنے فرزند حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ ان قریب تمہارے یہاں ایک فرزند پیدا ہونے والا ہے جو عالم آل محمد ہوگا۔ کاش میں اس کے زمانے کو درک کر لیتا۔ آپ کے والد گرامی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے لوح محفوظ کے مطابق اور تعین رسول اکرم کے موافق آپ کا نام اسم علی سے موسوم کیا، اور آپ آل محمد میں تیسرے علی ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الحسن تھی، اور آپ کی القاب صابر، ذکی، ولی، رضی، وصی، اور مشہور ترین جو آپ کا لقب ہے وہ رضا تھا۔ امام علی رضا علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 183 ہجری میں شہادت کے بعد 30 سال کی عمر میں عوام کی ہدایت و رہنمائی کا فریضہ سنبھالا اور منصب امامت پہ فائز ہوئے۔ آپ کا دور امامت سن 183 ہجری سے 203 ہجری تک تقریباً 20 سال پر محیط ہے۔ آپ کی سیرت کا ایک پہلو جو یہ اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا اہم پہلو یہ بھی ہے کہ آپ جب دسترخوان پہ بیٹھتے تھے تو سب کو اس دسترخوان پہ دعوت دیتے تھے۔ ایک مرد بلخی نقل کرتا ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے ساتھ ایک سفر پہ تھا۔ ایک مقام پر دسترخوان بچھا تو آپ نے اپنے تمام غلاموں، یہاں تک کہ جس میں حبشی بھی شامل تھے، سب کو بلا کر بٹھا لیا۔ میں نے عرض کیا مولا انہیں علیحدہ بچھائیں تو کیا حرج ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سب کا رب ایک ہے اور ماں باپ حضرت آدم و حوا علیہ السلام بھی ایک ہیں، اور جزا و سزا اعمال پر موقوف ہے، تو پھر تفرقہ کس بات کا؟ کہ جو بھید بھاؤ تھا اس بھید بھاؤ کو امام علیہ السلام نے بالکل ختم کر دیا کہ مالک اور غلام کے درمیان جو دنیا نے ایک خلا رکھا ہوا ہے، ایک گیپ رکھا ہوا ہے کہ غلام کبھی مالک کے برابر نہیں بیٹھ سکتا، لیکن ہمارے امام نے اپنے غلام، اور وہ بھی حبشی غلام، ان غلاموں کو اپنے دسترخوان پہ بٹھایا اور انہیں کھانا کھلایا، اور یہ بتا دیا کہ ہم سب ایک ہیں، کوئی جدا نہیں ہے، کہ جب خدا بھی ایک ہے، ماں باپ یعنی کہ آدم و حوا علیہ السلام بھی ایک ہیں، اور سزا و جزا بھی جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے اعمال پر موقوف ہے، تو پھر انسان کے درمیان کس بات کا فرق ہے؟ کیسا تفرقہ؟ آپ کے خادم یاسر کا کہنا ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام کا
یہ تاکیدی حکم تھا کہ میرے آنے پر کوئی بھی کھانا کھانے کی حالت میری تعظیم کے لیے نہ اٹھے۔ یہ بھی امام کا ایک خلق عظیم ہے، کیونکہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑی شخصیت آتی ہے تو لوگ جو ہے اس کے ادب میں تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو امام نے کہا اگر کوئی دسترخوان پہ کھانا کھا رہا ہو، اور امام سے بڑی شخصیت کون سی ہو سکتی دنیا میں، لیکن امام کیا کہتے ہیں کہ جب آپ لوگ دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہوں اور میں اگر وہاں پہ آ جاؤں تو میرے ادب میں، میری تعظیم میں کھانا چھوڑ کے کھڑے نہیں ہونا ہے، اٹھنے کے لیے منع کیا امام نے۔ تو یہ امام کا ایک خلق عظیم ہے۔ معمر بن خلاد کا بیان ہے کہ جب بھی دسترخوان بچھتا تھا تو امام علی رضا علیہ السلام ہر کھانے سے ایک لقمہ نکال لیتے تھے اور اسے مسکینوں اور یتیموں کو بھیج دیا کرتے تھے کہ اس کھانے کی لذت جو ہے وہ سب تک پہنچے، کوئی بھوکا نہ رہے۔ سلیمان بن جعفر کا کہنا ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام اپنے آباء و اجداد کی طرح خرما کو، یعنی کہ کھجور کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے۔ آپ شب و روز میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ جب بھی آپ بستر پہ جاتے تھے تو تا بخواب قرآن کریم کے سورے پڑھا کرتے تھے۔ موسیٰ بن سیار کا کہنا ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام اپنے شیعوں کی میت میں اکثر شریک ہوا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہر روز و شب امام وقت کے سامنے شیعوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شیعہ گنہگار ہوتا ہے تو امام اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ علامہ طبرسی کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے سامنے آتا تھا تو آپ اسے دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ یہ مومن ہے یا منافق ہے۔ احادیث امام علی رضا علیہ السلام نے وارد ہے کہ آپ ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 4 رکن ہیں، جن میں نمبر 1 اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہونا، پروردگار پہ یقین ہونا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر پہ راضی رہنا۔ تیسرے نمبر پہ ہے کہ امر الہی کے سامنے سر تسلیم کو خم کرنا، اور چوتھے نمبر پہ اپنے تمام امور کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا۔ یہ جو چاروں چیزیں، جو چاروں ستون، جو چاروں رکن امام نے بتائے ہیں، یہ سب کرنا ایمان کو تقویت دینے کے برابر ہے کہ اگر کوئی ان پہ عمل کرتا ہے۔ اور یہ سب چیزیں اگر دیکھا جائے تو انسان کے ذہنوں میں دنیاوی اعتبار سے اگر ہم غور کریں تو یہ چیز پائی جاتی ہے کہ انسان اپنے حالات سے بہت جلد دلگیر ہو جاتا ہے، عاجز آ جاتا ہے، اور ایسی حالت میں انسان کو خدا پہ بھروسہ کرنا چاہیے اور امر الہی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر پہ راضی رہنا، اپنے تمام امور کو اللہ کے سپرد کر دینا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اسی وجہ سے کہ اس کے کرنے سے ایمان کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان فرائض کی ادائیگی اور محرمات سے اجتناب کا نام ہے۔ یہ جو واجبات ہیں انہیں ادا کرے انسان، اور محرمات یعنی کہ جو حرام ہے ان سب چیزوں سے انسان پرہیز کرے۔ ایمان زبان سے اقرار، دل سے پہچاننے اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنے کو کہتے ہیں۔ ایمان اسلام سے 1 درجہ افضل ہے اور تقوی الہی ایمان سے 1 درجہ افضل ہے۔ یقین ایمان سے 1 درجہ افضل ہے، اور اولاد آدم کو یقین سے افضل کوئی چیز نہیں دی گئی۔ اور یقین کے سلسلے میں ابھی ہم لوگوں نے کل کا جو درس گزرا ہے اس میں جو ہم لوگوں نے سورہ پڑھی تھی، سورہ تکاثر، اس میں بھی یقین کو بہت ہی واضح طریقے سے بیان کیا گیا ہے، تو آپ لوگ اسے دیکھ سکتی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مرد مسلمان میں جب تک 10 صفتیں نہ ہوں اس کی عقل کامل نہیں ہوتی۔ نمبر 1 لوگ اس سے خیر کی توقع رکھیں، یعنی کہ لوگ اس سے نیکی کی امید لگائیں، اس کے شر سے امان میں ہوں،
نہ کہ اس شخصیت کو دیکھ کے انسان گھبرا جائے، لوگ گھبرا جائیں، پریشان ہو جائیں، نہیں، بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو اس کے شر سے امان میں محسوس کرے، دوسرے کی قلیل نیکی کو بہت سمجھتا ہو، اس کے بعد اپنی زیادہ نیکی کو کم سمجھتا ہو، ضرورت مندوں کی مراجعت سے رنجیدہ نہ ہوتا ہو، تمام عمر تحصیل علم سے خستہ نہ ہو، راہ خدا میں فقر کو تونگری سے زیادہ دوست رکھتا ہو، اور اس کے بعد خدا کی راہ میں ذلت دشمن خدا کی راہ میں عزت سے زیادہ محبوب ہو، گمنامی اس کی شہرت سے زیادہ پسند ہو، گمنامی اس کو شہرت سے زیادہ پسند ہو۔ اس کے بعد فرمایا، یہ جو 9 چیزیں بیان کی گئی، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ 10ویں صفت بھی کیا صفت ہے۔ ایک شخص نے پوچھا 10ویں صفت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس کو بھی دیکھے یہ کہے کہ یہ مجھ سے زیادہ اچھا ہے اور مجھ سے زیادہ تقوی والا ہے۔ یہ ایسی صفت ہے کہ انسان یہ نہ سوچے کہ ہم سے بڑا متقی پرہیزگار کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا صاحب ایمان کوئی نہیں ہے، ہم سے زیادہ اچھا کوئی نہیں ہے، نہیں، فرمایا کہ جب دوسرے کو دیکھے تو یہ تصور کرے کہ مجھ سے اچھا ہے، یہ مجھ سے زیادہ تقوی و پرہیزگاری میں آگے ہے۔ نمبر 4، ایک شخص نے امام علی رضا علیہ السلام سے سوال کیا کہ خدا کے بندوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اچھا کام کرنے پہ خوش ہوتے ہیں اور برا کام کرنے پہ استغفار کرتے ہیں، جب ان کو کچھ ملتا ہے تو شکر خدا کرتے ہیں، اور جب مبتلا مصیبت ہوتے ہیں تو صبر کرتے ہیں، اور جب غضبناک ہوتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ نمبر 5، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 3 چیزوں کو 3 چیزوں سے ملا کر حکم دیا ہے۔ نماز کا حکم زکوٰۃ کے ساتھ دیا ہے، کہ جب ہم پڑھتے ہیں قرآن میں 12 میں کئی جگہ دکھائی دیتا ہے، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، لہٰذا جس نے نماز پڑھی اور زکوٰۃ نہ دی تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ تو نماز اور زکوٰۃ کا حکم ایک ساتھ ہے۔ اس کے بعد اپنے شکر کا حکم والدین کے شکر کے ساتھ دیا ہے، لہٰذا جس نے والدین کا شکر نہ ادا کیا اس نے اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کیا۔ یہ فضیلت کہ انسان اگر والدین کا شکر ادا کرتا ہے تو پروردگار عالم اس سے خوش ہوتا ہے، کہ اگر والدین کو خوش کیا انسان نے تو پروردگار عالم خوش ہوتا ہے، اگر والدین کا شکریہ ادا کیا تو پروردگار عالم کا شکریہ ادا کیا، اگر والدین کو ناراض کیا تو خدا بھی اس امر کو پسند نہیں کرتا۔ تقوی کا حکم صلہ رحم کے ساتھ دیا ہے، اس لیے کہ جس نے صلہ رحم نہ کیا اسے تقوی الہی اختیار نہیں کیا۔ یہ آج کا ہمارا مختصراً حالات زندگی پہ مبنی درس تھا، امام رضا علیہ السلام کی حالات زندگی کے بارے میں۔ آپ سب کو اس کا PDF بھیجا جا چکا ہے، اس کی آڈیو بنائیں، اور درس شام 5 بجے اپلوڈ ہوگا، اسے بغور سنیں، لائیو چیٹ میں ضرور کمنٹ کریں، اور درس میں ہی سوال کیے جائیں گے، اس کے جوابات لکھ کے ہمیں ٹیلی گرام پہ آپ لوگ بھیجیں۔ تو سوال نمبر 1 کہ آپ کی ولادت کب ہوئی اور کہاں ہوئی؟ اس کے بعد آپ کی شہادت کے وقت آپ کی عمر کیا تھی، اور آپ کا زمان امامت کتنا تھا، اور آپ کس جگہ مدفون ہیں؟ اس کے بعد 2 سوال ہو گئے، تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا جو اہم پہلو ہے اس میں سے آپ لوگ ذکر کریں، کوئی 2 پہلو پہ نظر کریں اور اسے تحریر کر کے بھیجیں۔ اس کے بعد چوتھا سوال ہے
کہ امام کا غلاموں کے ساتھ کیسا سلوک تھا۔ اس کے بعد 5واں سوال ہے کہ آپ نے ایمان کے کتنے اور کون کون سے ارکان بتائے ہیں۔ اس کے بعد ایک 6واں سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ مرد مسلمان میں کتنی صفتیں نہ ہوں تو اس کی عقل کامل نہیں ہوتی۔ ان صفتوں میں سے کم از کم 4 کا ذکر کریے۔ یہ آج کا آپ لوگوں کا سوال ہے، اس کا جواب لکھ کے آپ لوگ ہمیں واٹس ایپ یا ٹیلی گرام پہ بھیجیے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔